किरण ने अपनी चालाकी से कामरान को बेवकूफ बना दिया। जहां कामरान को लग रहा था कि ड्राइव को तोड़कर कामरान ने अपने खिलाफ आखिरी सबूत मिटा दिया है, मगर किरण कामरान की मकारी को मात दे गई। जी हां नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान की खुशी 7वें आसमान पर होगी किरण से ड्राइव लेकर तोड़ने के बाद, बल्कि अब कामरान अपनी मकारी छुपाने के लिए एसपी को खरीदने भी पहुंच जाएगा और अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। मगर एसपी ने बातों से ही कामरान की सारी गलत फहमियां दूर कर दी। तो अब क्या किरण ने कामरान को असली ड्राइव दी है या फिर सारा डाटा अपने पास सेव रख लिया है, और कामरान की खुशफहमियां आखिर कब तोड़ेगी किरण, और सारे सबूत हैं ही किरण के पास, और क्या किरण शहर को असली सीसीटीवी फुटेज दे देगी सबूत के तौर पर, या फिर खुद कोर्ट में अचानक एंट्री मारकर सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सबको हैरान कर देगी। जहां शहर और बाकी सबको लग रहा है कि बुखारी केस शायद ही अपनी मकारी से जीत ले, मगर जब शहर के खिलाफ फैसला होने वाला होगा तो किरण सारी वीडियो कोर्ट रूम में सबको दिखा देगी। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि बुखारी की मनगढ़ंत कहानी के बाद कामरान काफी खुश है, जहां दिलावर कामरान को फोन करके बताता है कि मैडम आई थी, कैमरों की फुटेज शायद साथ ले गई है। अब कामरान तो परेशानी में मुब्तला हो जाता है, इसलिए वो किरण को बार बार फोन करता है। किरण कामरान का फोन नहीं उठाती। फिर कामरान ड्राइवर के नंबर पर कॉल करके किरण से बात करने की कोशिश करता है, मगर तब भी किरण कामरान का फोन काट देती है। अब कामरान को समझ आ गई थी कि किरण सच में सबूत साथ ले गई है। अब कामरान किरण की माँ के घर किरण के पास उसे मिलने जाता है, उससे बात करने जाता है, जहां किरण कमरा लॉक करके सीसीटीवी फुटेज देख रही होगी। जहां क्योंकि किरण को पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके मुलाजिम उसे जरूर बताएंगे और वो किरण के पास वो फुटेज हासिल करने के लिए जरूर आएगा। वहां पर कामरान आकर कहेगा कि किरण दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। किरण कहती है तुम जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो कामरान कहता है मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जहां किरण को आइडिया हो गया था कि कोई गड़बड़ है, कामरान अब फुटेज ड्राइव लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जाएगा। तो फौरन से किरण सारी फुटेज कॉपी करके ड्राइव हाथ में पकड़ लेती है और दरवाजा खोलती है। जहाँ कामरान कमरे में आते ही कहता है किरण क्या मसला है तुम्हें, यहाँ इस फुटेज में कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही ड्राइव रखी हुई थी, तुम खामखा साथ ले आई। जहाँ किरण कहेगी कि कामरान ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ मैंने देख लिया, तुम्हारी असलियत मैंने देख ली है, तुम कितने घटिया और कितने मकार हो, और तुमने बुखारी के साथ मिलकर रोहित और शहर पर सारा इल्जाम लगा दिया, तुम्हें शर्म तो नहीं आई ये सब कुछ करते हुए। जहां एक वक्त पर मुझे भी यही लग रहा था कि बुखारी सच कह रहा है, रोहित झूठ बोल रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हें मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए शर्म नहीं आई। जहां कामरान कहेगा कि ये सब कुछ किरण मैंने अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए ही किया, अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी बेटी की हिफाजत कौन करेगा और तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, अगर मेरी कंपनी डूब गई तो, अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोगों के पास कौन रहेगा। जहां फिर किरण कहेगी ये सब ख्याल तुम्हें उस मासूम लड़की का रेप करते हुए नहीं आया कि हमारा ख्याल कौन रखेगा, इस रेप की तुम्हें सजा भी हो सकती है। जहां कामरान की नजर किरण के हाथ पर पड़ेगी तो किरण के हाथ में ड्राइव पकड़ी होगी। जहां कामरान कहेगा कि किरण मुझे ड्राइव दे दो, तो किरण कहेगी ये ड्राइव तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, ये तो मैं शहर को दूंगी और कोर्ट में पेश करूंगी। जहां कामरान कहेगा कि किरण मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए तुम खामोशी से मुझे ड्राइव दे दो। जहां किरण कहेगी कि तुम कितने घटिया हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, अपनी बेटी मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं करोगे, तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें ड्राइव चाहिए ना, ये लो ड्राइव, एक ना एक दिन तो तुम्हारा सच सामने आ ही जाएगा। जहां किरण तो ऐसा रिएक्ट करेगी कि कामरान को पता ही नहीं चलेगा कि किरण ने आखिर उसके साथ चालाकी क्या की है। जहां फिर कामरान उस ड्राइव को लेगा, गाड़ी में बैठेगा और दरिया पर चला जाएगा। वहां पर एक ईंट मार कर ड्राइव को तोड़ देगा और दरिया में बहा देगा। अब कामरान खुश हो रहा होगा वहां खड़े होकर, कामरान को लग रहा था कि उसने अपना आखिरी सबूत भी मिटा दिया है, अब कामरान की सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच सकेगा और बुखारी किसी न किसी तरह मनगढ़ंत कहानी को सच सच साबित कर ही देगा और केस जीत ही लेगा। जहां फिर कामरान वापस घर आएगा, फिर अगले ही दिन इंस्पेक्टर शफीक को फोन करेगा और ऑफिस की तरफ निकलेगा। इंस्पेक्टर शफीक को कहेगा
گا کہ تم ایس پی سے بات کرو نا, کچھ دے دلا کر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, جہاں کا انسپیکٹر شفیق کہے گا کہ ایسا سوچیے گا بھی مت. وہ ایس پی صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بھی دینے دلانے والا کچھ بھی نہیں کرتا, وہ سیٹلمنٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے, وہ صرف سچ اور حق کے لیے لڑتا ہے. وہ جہاں انسپیکٹر شفیق کہے گا کہ کمال شہرت ہے ایس پی صاحب کی, وہ اس بات پر مشہور ہیں کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی سے رشوت نہیں لی, وہ پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ایس پی صاحب کا تو نام بالکل بھی نہ لیں کہیں, اور اب آپ ایس پی صاحب سے ملنے اور ان سے بات کرنے مت پہنچ جائیے گا, اس طرح سے میں بھی پھنس جاؤں گا. جہاں پھر کامران انسپیکٹر شفیق کا فون تو کاٹ دے گا اور پھر خود ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ جائے گا. جہاں دوسری طرف اس کیس کی اس ہیئرنگ کے بعد میڈیا میں بہت سارے سوال کھڑے ہو جائیں گے, جہاں بخاری صاحب نے تو یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ روہت نے سحر کے ساتھ اور منیشا کے ساتھ مل کر کامران کا سب کچھ ہتھیانے کے لیے یہ سازش رچی ہے. اب میڈیا پہ ساری باتیں گردش کر رہی ہوگی, جہاں سب لوگ سحر کو کوس رہے ہوں گے. سب کو لگ رہا تھا کہ بخاری صاحب نے سچی کہانی گڑھ دی ہے, جہاں بخاری اور کامران تو کافی زیادہ خوش تھے. کامران تو اسی بات پر خوش تھا کہ میڈیا والوں نے یہ خبر پھیلا کر کافی اچھا کیا ہے اور بہت ساری عوام کامران کا ساتھ دے رہی ہے. جہاں سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بخاری صاحب کی من گھڑت کہانی سے سب کو بھروسہ ہونے لگا ہے. جہاں پھر شہر کے گھر والے, شہر کا ایکسیسمنٹ, سب لوگ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے. اس کے بعد شہر کا ایکسیسمنٹ علی شہر کو کہے گا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے سچائی دنیا کے سامنے رکھیں. میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ویڈیو بناؤ, اپنے بارے میں سب کچھ میڈیا والوں کو بتاؤ. تم ایک کانفرنس کرو, میڈیا والوں کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, ایک ویڈیو بھی بناؤ اور میڈیا والوں سے بھی کانفرنس کرو. ان کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کامران نے کیا کیا. اب تمہیں انصاف چاہیے اور تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہاری ہیلپ کریں. جہاں شہر کہے گی ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو اور کامران کا جھوٹ ہمارے سچ پر بھاری پڑ جائے. جہاں علی کہے گا کہ شہر ابھی سے تم نیگیٹو ہو رہی ہو, تمہیں نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ لوگ ابھی کامران کا ساتھ دے رہے ہیں, جب تم کھڑی ہوگی تو ہو سکتا ہے سب لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جہاں پھر شہر کہے گی ٹھیک ہے, میں میڈیا والوں سے کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں, میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں. جہاں پھر علی کہے گا کہ ٹھیک ہے, میں سب تیاریاں کرتا ہوں, تم بھی وکیل بینش کے ساتھ مل کر تم بھی کچھ تیاری کر لو. جہاں شہر بھی کہے گی ٹھیک ہے. جہاں کامران جاتے ہی ایس پی سے مسکرا کر مل کر اسے کہے گا کہ کیسے ہیں آپ. جہاں ایس پی کہے گا کہ مسٹر کامران آپ کا کیسے آنا ہوا, آپ مطلب کی بات کریں, ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے. جہاں کامران کہے گا کہ آپ کو پتا ہے میڈیا میں کیا چل رہا ہے, سب لوگوں کو لگ رہا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دوست نے ایک لڑکی کے ساتھ مل کر اپنے دوست کی کمپنی ہتھیانے کے لیے اتنا بڑا کھیل رچا. جہاں پھر ایس پی کہے گا کہ میڈیا والے تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. جہاں میڈیا والے تو اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی سٹوری بنا لیتے ہیں اور اس کو سچا بھی ثابت کر لیتے. جہاں ایک آواز اٹھتی ہے, جب اسے ویوز آتے ہیں تو بہت ساری آوازیں اس کے ساتھ اٹھنے لگتی ہیں. سب لوگ اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں اور پولیس کا کام ہے سچ تک پہنچنا. جہاں کامران کہے گا کہ آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی میرے ساتھ ہے. جہاں ایس پی صاحب کہے گا کہ پولیس میڈیا دیکھ کر نہیں, قانون دیکھ کر چلتی ہے. جہاں کامران بھی مسکرا کر کہے گا کہ آپ کی پولیس کی رپورٹ تو میرے حق میں ہے. جہاں ایس پی کہے گا کہ مجھے تو اس رپورٹ پر بھی بھروسہ نہیں ہے, اب میں سب کچھ خود انویسٹیگیٹ کروں گا تو مجھے بھروسہ آئے گا اور میں اب سچ سب کے سامنے لاؤں گا. جہاں مجھے اب آپ کے فون کی فورینسک بھی کروانی ہے اور روہت کی. جہاں کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ کے موبائل کی اور روہت کے موبائل کی فورینسک کروائی جائے. جہاں پھر کامران کافی زیادہ مایوس ہو جائے گا ایس پی سے ملنے کے بعد. جہاں کامران کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایس پی صاحب کو کسی بھی طریقے سے چاپلوسی سے نہیں جیتا جا سکتا, اس کے لیے اسے انہیں ثبوت چاہیے. جہاں پھر کامران کہے گا تو ٹھیک ہے ایس پی صاحب, اب آپ ثبوت ڈھونڈ لیں, آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, کیا آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے. جہاں اس کے بعد کامران تو وہاں سے چلا جائے گا اور کرن بھی اپنے باپ کو بتائے گی کہ کامران نے سچ مچ میں ریپ
کیا ہے اور میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں۔ اگر کامران کو یہ سب کچھ پتا چل گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے میں کامران کو بنا بتائے کورٹ میں ہیئرنگ پہ ہی میں وہ ثبوت پیش کرنا چاہتی ہوں، جہاں کرن کا باپ کہے گا کہ کرن تم کیوں دشمنی مول لے رہی ہو، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے، جہاں کرن کہے گی کہ مجھے بابا ایسا گھر نہیں بسانا جس میں اتنی مکاری ہو، آج اگر میں اسے معاف کر بھی دوں، اس کا ساتھ دے بھی دوں، ہو سکتا ہے کل وہ پھر ایسی حرکت کرے۔ جہاں کرن کا باپ تو چپ ہو جائے گا، جب اگلی ہیئرنگ ہوگی سب لوگ سحر کے خلاف ہو جائیں گے، ہر جگہ سحر کی کافی زیادہ بدنامی ہوگی، روہت بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ جب جج صاحب فیصلہ سنانے لگیں گے تو اسی ٹائم پر کرن آ کر سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گی اور سب لوگ کامران کی اصلیت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، جہاں پھر بخاری اور کامران فوراً سے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جج صاحب یہ ویڈیو تو اے آئی کی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ ان لوگوں نے خود بنوائی ہے، یہ سچی رہی ہے۔ جہاں جج صاحب کہے گا کہ آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، ہم اس طرح سے ویڈیو پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہم اس ویڈیو کا بھی فورینسک کروائیں گے۔ جہاں پھر کرن کہے گی کہ جج صاحب آپ کو یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سب کچھ کروا کے لائی ہوں، مجھے پورا بھروسہ تھا کہ کامران اور مسٹر بخاری پہلے کی طرح ایک من گھڑت کہانی بنائیں گے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، اس لیے میں اس ویڈیو کا بھی فورینسک کروا کے لائی۔ پھر اس ویڈیو کا فورینسک کرن جج کو پیش کرے گی، جج دیکھے گا، اس کے بعد جج صاحب کہے گا کہ بخاری آپ کو شرم نہیں آئی اتنے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، یہ کامران کی اہلیہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ ویڈیو بالکل سچی ہے، یہ کوئی بھی اے آئی کی ویڈیو نہیں ہے۔ جہاں پھر کامران جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور بخاری بھی کیس ہار جائے گا، جہاں پھر بخاری کو تو اپنے کیریئر کا پہلا کیس ہارنے پر بے حد افسوس ہوگا اور وہ کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا، وہ تو بینش کے سامنے ہی نہیں آئے گا کیونکہ اسے بہت زیادہ شرمندگی ہے کیس ہارنے کی۔ دوسری طرف کامران کو سزا ہو جائے گی، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور سحر اس کیس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہاں پر ڈرامے کی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آگے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے اور کامران کس گھٹیا پن تک جا سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔